السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس این ثناء اللہ اسٹوڈیو سے آج ایک بار پھر ہم موجود ہیں، اور ہمارے جو ساتھی، ہمارے بھائی، تجزیے کے لیے ہم نے جن کو مدعو کیا وہ بھائی عمران صاحب آج تشریف ہمارے اسٹوڈیو میں لے آئے ہیں۔ آج ہم ان سے تجزیہ لیں گے پاکستان کی سیاست پر اور بننے والی نئی حکومت پر، اور اپنے سامعین تک جتنے بھی معاملات ہیں گورنمنٹ بننے کے یہ ہم اپنے سامعین کو رکھیں گے، اور اس کے سارے معاملات ہم اپنے بھائی عمران صاحب سے جو ہے وہ تجزیہ لیں گے۔ السلام علیکم عمران صاحب، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا عمران صاحب، سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سن 2024 کے الیکشن ہو چکے ہیں، اور آج جو ہیں وہ وزیر اعظم کے بھی جو ہے نا قومی اسمبلی میں الیکشن ہو رہے ہیں، تو آپ اس سارے معاملات کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جیسے 2024 کے الیکشن ہوئے، ہم سب کے سامنے ہیں کہ وہ الیکشن کیسے ہوئے، کس طرح الیکشن کروائے گئے، اور آج جو وزیر اعظم کا الیکشن ہو رہا ہے، اور وہ بھی جو ہے یہ جو حکومت بننے جا رہی ہے، 3-4 پارٹیاں مل کے یہ حکومت بنا رہی ہیں، اور یہ پاکستانی عوام کا حق مارا گیا ہے، ان کے ووٹوں کا چرا کر، اور جو ہے نا ان کے ووٹ سارے چرا کر اپنا وزیر اعظم لا رہے ہیں مل جل کے۔ تو یہ حکومت بھی زیادہ چلے گی نہیں، یہ کچھ ہی دن ہیں ان کے، 6 مہینے یا سال، اس سے زیادہ نہیں چل پائے گی۔ پاکستان کو معاشی نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، اور ہمارے جو ادارے ہیں ان سب کو سوچنا چاہیے کہ ایک مضبوط حکومت آتی اور ملک آگے بڑھتا۔ ہم 75 سالوں سے پیچھے ہی جا رہے ہیں، پیچھے ہی جا رہے ہیں، اور یہی سسٹم ہے پاکستان کا کہ عوام منتخب نہیں کرتی، کوئی اور منتخب کرتا ہے اور وہ حکومت بنتی ہے۔ نہیں عمران صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ عوام کا جو ہے یہ حق مارا جا رہا ہے، تو آج جن کی حکومت بننے جا رہی ہے ان کو بھی تو عوام نے ہی منتخب کیا ہے نا۔ یہ تو آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کس نے منتخب کیا ہے، کس طرح رزلٹ چینج ہوئے ہیں، کس طرح آج یہ 1 مہینہ ہو گیا اور آج جا کے الیکشن ہو رہا ہے۔ تو یہ تو ہم میرے خیال سے سب پاکستانی جانتے ہیں کہ یہ حکومت کیسے بن رہی ہے اور کون بنا رہا ہے۔ نہیں، ہم تو عمران صاحب یہی جانتے ہیں کہ عوام نے 8 فروری کو جو ہے ووٹ دیے، اور جن کو دیے آج ان کی جو ہے حکومت بننے جا رہی ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تو آپ کے پاس ایسے کوئی ثبوت ہیں کہ آپ ان کو بتا دیں کہ ہمارے سامعین کو، دیکھنے والوں کے، کہ نہیں یہ عوام کا میڈر نہیں ہے، یہ کسی اور نے دیا ہے؟ آپ کے پاس ہیں ثبوت ایسے کوئی؟ دیکھیں، ثبوت تو سب سامنے ہیں، فارم 45 سب کے پاس موجود ہیں، پورے سب لے کر سامنے آئے ہوئے ہیں۔ نون لیگ اور جو ایم کیو ایم ہے یہ فارم 45 کی بات نہیں کرتے ہیں، باقی جو لوگ جیتے ہوئے ہیں وہ اپنے فارم 45 لے کر آئے ہوئے ہیں، عدالتوں میں موجود ہیں، کیسز موجود ہیں، سب کچھ ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ فارم 45 والی حکومت نہیں بن رہی ہے، یہاں فارم 47 والی بن رہی ہے، جو الگ سے رزلٹ بنایا گیا ہے رات کو جو ہے نا رزلٹ روک کر، اور جو رات کو 50-50 ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے وہ صبح ہم جب اٹھ کر دیکھتے ہیں تو وہ ہار چکے تھے۔ بالکل عمران صاحب، یہ تو حقیقت بات ہے، یہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ میں خود رات کو 12-1 بجے تک جو ہے نا دیکھتا رہا کہ جن کی لیڈ جو ہے 50,000 یا 20,000، 40,000، 45,000 سے وہ لیڈ ان کی اوپر جا رہی تھی، لیکن صبح جب ہم اٹھے تو ہمیں بھی یہ اطلاع ملی ہے کہ وہ جو جن کی لیڈ زیادہ تھی وہ ہار چکے ہیں، اور جن کی کم تھی وہ جیت چکے ہیں۔ یہ بات تو بہرحال اپنی جگہ پہ صحیح کہا ہے آپ نے، لیکن آپ جو اس وقت حکومت آج جو ہے بننے جا رہی ہے، آج وزیر اعظم کا بھی ووٹنگ ہو رہی ہے، تو آپ اس حکومت کو عوام کے لیے جو ہے نا کتنا مفید سمجھتے ہیں؟ عوام کی بہتر ان کی جو عوام کی جو امیدیں ہیں، عوام کی جو سوچ لگا کے بیٹھی ہے، اس کے اوپر یہ پورا اتر سکتی ہے؟ دیکھیں، 15 مہینے ہم نے ان کی حکومت میں گزارے، 15-16 مہینے کی حکومت ہم نے دیکھی ہے، اور عوام کی حالت بھی دیکھی ہے، کس طرح آٹے کی لائنیں لگیں، اور بجلی کے بل اور جو ہے نا گیس کے بلوں کے آپ کے سامنے سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ تو ان سے زیادہ امید نہیں ہے۔ جو انسان صحیح راستے سے آیا ہی نہیں، چور راستے سے آیا، تو وہ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ عوام کے لیے بہتری لائے گا؟ نہیں عمران صاحب، یہ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چور راستے تھے ہیں، یہ تو پاکستان کی سیاسی جو پارٹیاں ہیں ان کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جو جیت جاتا ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے نا سچا سمجھتا ہے، جو ہار جاتا ہے وہ بولتا ہے کہ یہ سب کچھ غلط ہوا ہے۔ یہ تو شروع دن سے ایسے ہی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ہم نے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ مثال کے طور پہ اس وقت جو حکومت بننے جا رہی ہے وہ عوام کی جو ان کی امیدیں ہیں، جو ان کو ووٹ دیا ہے، اس کے اوپر پورا اتریں گی یا نہیں اتریں گی؟ ان سے کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ یہ جس طرح سے آتے رہے ہیں اور جو ہے نا پہلے 15 مہینے گزارے، تو ایسی کوئی امید نہیں ہے، نہ تو یہ چل سکیں گے، اور پاکستان کے لیے بہتر ہے، انہوں نے آج سے پہلے کچھ نہیں کیا جو اب بہتر کریں گے۔
عمران صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ عوام کو اس سے نئی آنے والی حکومت جو ہے اس سے کوئی امید نہیں ہے، لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ نئی حکومت اس وقت جو بننے جا رہی ہے وہ عوام کے آگے جو ہے نا بہت سارے مدعے رکھ کے آئی ہے، اور بہت سارے جو ہے نا ان کو پیغام دیا کہ ہم عوام کے لیے، جیسے بلاول صاحب ہو گئے، مریم بیگم صاحبہ ہوگی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو غریب عوام ہے اس وقت، ہم ان کو جو ہے 300 یونٹ جو ہے فری دیں گے۔ تو وہ تو عوام کے لیے جو ہے نا کچھ کرنے جا رہے ہیں حکومت بننے کے بعد، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ نے شاید ان کا سنا نہیں ہے کہ یہ اب دینا بہت مشکل ہے۔ بلاول صاحب کا بھی بیان آیا ہے اور مریم کا بھی بیان ہے کہ جو ہے نا یہ جو یونٹ والی بات ہے یہ تو سمجھو کہ اس کا پروگرام تو بڑھ گیا۔ تو آپ جو ہے جب یہ امپلیمنٹ ہوگا یہ سب کچھ تو پھر تو بندہ بات کر سکتا ہے، لیکن یہ بہت مشکل ہے اور ہمیں تو امید نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی۔ بالکل عمران صاحب، آپ نے صحیح کہا ہے کہ ہمیں امید نہیں ہے، لیکن عوام نے جن کو منتخب کیا ہے وہ آنے والی حکومت پہ امیدیں لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن اس کی عوام کی جو امیدیں ہیں نئی حکومت بننے کے بعد، یعنی کہ 3-4 مہینے گزرنے کے بعد عوام کو بھی اس چیز کا علم ہو جائے گا کہ آنے والی حکومت ہمارے حق میں ہے یا نہیں ہے۔ یہ فیصلہ تو 3-4 مہینے کے بعد ہو جائے گا۔ لیکن آپ اس کے ساتھ یہ بتائیں کہ آج جو وزیر اعظم کے الیکشن ہو رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں میاں جو شہباز شریف صاحب ہیں مسلم لیگ نون کے، یہ جیتیں گے یا عمر ایوب صاحب جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ جیتیں گے؟ دیکھیں حالات جو ہیں ہمارے سامنے، جس طرح اسپیکر کے الیکشن ہوئے اور وہ ان کی تعداد یقیناً زیادہ ہے، وہ 3 پارٹیاں مل کے اپنا وزیر اعظم لا رہے ہیں، زرداری صدر بنیں گے، تو ان کا تو پروگرام طے ہے کیونکہ ان کے تو پاس ووٹ ہیں، وہ اپنا وزیر اعظم منتخب کر لیں گے۔ تو ہمارے دیکھنے والوں کو عمران صاحب یہ بھی بتا دیں کہ ابھی جیسے کچھ جماعتیں ہیں وہ اس الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ صحیح کر رہی ہیں یا غلط کر رہی ہیں؟ یقیناً دیکھیں ہر پارٹی کا اپنا جو ہے حق ہے، ان کا اپنا بنیادی حق ہے وہ الیکشن میں حصہ لیں نہ لیں۔ جیسے آپ بھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی پارٹی اس الیکشن کو نہیں مان رہی، جماعت اسلامی ہو، جے یو آئی ہو یا جی ڈی اے ہے، جتنی بھی جماعتیں ہیں، اور وہ اس الیکشن کو صحیح نہیں مان رہے اور نہ اس اسمبلی کو مان رہے ہیں۔ بالکل عمران صاحب، آپ یہ بتا دیں کہ جب وہ اس الیکشن کو صحیح نہیں مان رہے تو اس کے مخالف، یعنی کہ اس کے جو کینڈیڈیٹ ہے عمر ایوب صاحب، تو آپ کیا سمجھتے ہو اس کو ووٹ دے دینا چاہیے نا ان کو؟ دیکھیں یہ تو ہر پارٹی کا اپنا منشور ہوتا ہے، ان کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، تو جو ان کو بہتر لگتا ہے وہ پارٹی وہ فیصلہ لیتی ہے، تو یہ پارٹیوں کا اپنا حق ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں، الیکشن سے بائیک آؤٹ کریں، وہ ان کے بالکل اوپر عمران ان کا صاحب، حق ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا حق نہیں ہے، یہ عوام کا حق ہے، اور عوام کا حق جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے، بھلے کسی کو بھی ووٹ دیں۔ جب یہی پارٹیاں کہتی ہیں کہ آپ جو ہے الیکشن کے دن نکلو باہر، صحیح ہے، وہ کہتی ہیں کہ الیکشن کے دن نکلو اور آپ ووٹ دو، جب عوام ان کو ووٹ دیتی ہے، ان کو منتخب کر دیتی ہے، تو پھر ان کو چاہیے نا کہ جب پی ایم کے وزیر اعظم کے ووٹ ہو رہے ہیں تو ان کو جو ہے حصہ لینا چاہیے، بھلے مخالف ووٹ دینا تو چاہیے۔ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ووٹ ان کو دینا چاہیے، کیونکہ میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، میدان میں اترنا چاہیے تھا، ووٹ دینا چاہیے، بائیک آؤٹ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ باقی پارٹیاں اپنی ہیں، وہ اپنی مرضی کے تحت اپنے جو ان کے قانون عقائد اور وہ اپنے نظریے کے اوپر ہوتے ہیں، وہ ان کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔ بالکل جی، جیسے کہ آج کے اسٹوڈیو میں ہم نے بھائی عمران صاحب کو مدعو کیا تھا، اور آج کی ہونے والے الیکشن، یعنی کہ جو وزیر اعظم کے الیکشن ہو رہے ہیں اس کے اوپر ہم نے ان سے تجزیہ لیا اور پاکستانی سیاست کا بھی تجزیہ لیا ہے، اور انہوں نے اپنا تجزیہ پیش کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ ہے کہ آنے والی حکومت جو ہے 3-4 ماہ کے بعد وہ عوام کا جو عوام سے وعدے کر کے آئی ہے، عوام کے وعدوں پہ پورا اترتی ہے یا نہیں اترتی۔ اس کے ساتھ ہی آج السلام علیکم۔